بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوڈن میں جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی، آپ تمام میڈیا، کراچی کی میڈیا اور ملک کی میڈیا اور عالمی میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے، اس کی عظمت کے لیے بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا امتیاز مسلک، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث آج کراچی پریس کلب کے سامنے متحد ہیں اور یہودی سازشوں کے خلاف بیدار ہیں۔ قرآن کریم میں بات کرتا چلوں کہ جو ہم سب اہل کتاب جس میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی مقدس کتاب توریت، انجیل، زبور، اسلام، قرآن کریم بھی ایک مقدس کتاب ہے۔ ہمارا اسلام کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی کتاب کو جلائیں، اور آج سوڈن میں اور جگہ جگہ قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ قرآن کے خلاف پورے پاکستان کے مسلمان متحد اور بیدار ہیں، اور میں مسلم افغانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک عالمی سطح پر مسلمانوں کی بین الاقوامی جو قرآن کے نام سے تعلق رکھے، اور ہمارے پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں سارے مکاتب کے علماء کے نام کہ سوڈن کے سفیر کو یہاں سے دربدر کیا جائے۔ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سوڈن کے سفیر کو پاکستان سے بے دخل کیا جائے۔ کبھی تو غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرے مسلمان، کبھی تو ہمارے حکمران عوام کے جذبات کی ترجمانی کرے، کبھی تو رسول کے لیے، قرآن کے لیے کھڑے ہو۔ انشاءاللہ انہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو ایک چیز تو کرنی چاہیے کہ اسی اقوام متحدہ سے پچھلی حکومت نے اسلام و فوجیہ کے خلاف کچھ قرارداد منظور کرائی، کم سے کم اس کا سہارا لے کے اپنا ایک احتجاج عالمی سطح کے اوپر رجسٹرڈ کروائیں۔ اگر آپ میں اور کچھ ہمت نہیں ہے تو کم سے کم اقوام متحدہ کی اس شک کی آڑ میں آپ کم سے کم اپنا احتجاج کروا سکتے ہیں۔ پرزور مذمت کرتے ہیں، اور قرآن کے معاملے میں، خدا کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں، صحابہ کرام کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے۔